के बाबरकत कदूस नाम में आप तमाम देखने वाली बहनों को आज एक बार फिर पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदान में आप सबकी सलामती हो। जी मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपका भाई पास्टर आसिफ रज़ा एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसे कि पोस्ट पर थंबनेल पर आपने देखा होगा कि हमारा जो अनवान है कि क्या शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। और बहुत सारे बहन भाइयों का ये सवाल होगा और बहुत सारे बहन भाई ज़रूर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या शरीयत ख़त्म हो चुकी है। अक्सर जब गुफ्तगू की जाती है शरीयत के बारे में तो सुनने को यही मिलता है कि शरीयत मनसूख हो चुकी है, यानी कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है। अब हमारे ऊपर मूसवी शरीयत का कोई इख्तियार नहीं है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के कलाम में से गहरे तौर पर समझने के लिए आज हम आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अज़ीज़ों, आए हम अपने अनवान की तरफ बढ़ते हैं। शरीयत मनसूख हो चुकी है या अभी कायम है। तो अक्सर गुफ्तगू करने से ये सुनने को मिलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़बानी देखते हैं कि मेरे आका, मेरा मसीहा, मनजी खुदा खुदावंद यीशु मसीह वो शरीयत पर किस तरह से अमल करता था और यीशु ने शरीयत के बारे में क्या कहा है। मेरे साथ मिलकर निकालिए कलाम खुदा में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब और उसके आयत नंबर 17 से आपकी खिदमत में मतालिया करूँगा। तवज्जो कीजिएगा, ये आयत स्क्रीन पर आपके सामने चल रही होगी, आप ज़रूर इसे पढ़ें। लिखा है, मसीहा ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आसमान और ज़मीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक सोशा तौरात से हरगिज़ न टलेगा और जब तक सब कुछ पूरा न हो जाए। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा, वो आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम को पढ़ा जाना और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, जो आज मत्ती की अंजील से आयत मुबारका आपकी खिदमत में तलावत की गई है, ये मेरे आका, मेरे खुदावंद यीशु अल मसीह के मुंह से निकले हुए लफ्ज़ हैं। और मेरे मसीह ने कहा, यीशु ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, यानी कि ख़त्म करने आया हूँ। एक बात तो वो बहन भाई जो इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं वो ज़रूर इस पर तवज्जो करें कि यीशु ने कहा कि ये ना समझो कि मैं तौरात या नबियों की किताबों को क्या करने आया हूँ, मनसूख करने आया हूँ। यीशु ने कहा मनसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, पूरा करने आया हूँ। मेरे अज़ीज़ों, जहाँ तक रही बात पूरा करने की, तो इससे मुराद ये लिया जाता है या हमें समझ ये बात आती है कि अब खुदावंद यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा कर दिया है, अब शरीयत का हमारे ऊपर कोई इख्तियार नहीं है। तो अक्सर समझाया भी यही जाता है और बहुत सारे लोग समझते भी यही हैं कि यीशु ने शरीयत को पूरा कर दिया है, अब हमें शरीयत पर चलने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें शरीयत पर चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आयत मुबारका का मुकम्मल मतालिया किया जाए तो मेरे आका ने, मेरे मसीहा ने यहाँ पर कुछ और बयान किया है।
اور جہاں تک پورا کرنے کی مراد ہے، ہم اکثر کہتے ہیں بھئی وہ موسوی شریعت تھی، ہمیں ہمیں خداوند یسوع مسیح نے اپنی شریعت دی ہے۔ جب کلام خدا کا مطالعہ کریں تو ایسی کوئی بات ہمیں کلام خدا میں سے نہیں ملتی۔ خداوند نے چاہا تو جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، شریعت کے اوپر ہم گہرے طور پر ہم مزید گفتگو کرتے جائیں گے۔ جہاں تک میرے عزیزو پورا کرنے سے مراد ہے، ہم یہ لیتے ہیں کہ اب یسوع مسیح شریعت پر پورا اترا، یسوع مسیح نے اپنی صلیب پر جان دے کر شریعت کو پورا کر دیا۔ اب شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، حکم ہے، آج ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتے، ان کا ہمارے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ موسوی شریعت تھی، تو ہم بڑی آسانی سے موسوی شریعت کہہ کر اس کو رد کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اصطلاح آئی کہاں سے ہے؟ یہ اصطلاح پوری بائبل میں استعمال نہیں ہوئی، بلکہ یہ اصطلاح قلموس الکتاب کی جات ہے، جس پر تلاوتیں قائم ہوتی ہے، شریعت کو منسوخ اقرار دیا جاتا ہے۔ بڑی حیرت کی بات ہے کہ جس اصطلاح کا درکار غیر الہامی ہے، اس کو لے کر آج شریعت منسوخ قرار دی جاتی ہے۔ اور اگر یہ اصطلاح الہامی ہے تو یہ اصطلاح پوری بائبل میں کسی باپ یا کسی آیت میں مرقوم ہے تو ضرور بتائیے گا۔ پھر بھی ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ آیا واقعی میں رسمی شریعت ختم ہو گئی ہے؟ اگر مان لیا جائے کہ رسمی شریعت منسوخ ہو گئی ہے تو اس پر بائبل کی اور جناب مسیح کی یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے قول عظیم کی نفی اور یہ کسی کفر سے کم نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ شریعت ختم ہو گئی ہے تو پھر مسیح کے قول کی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے۔ مسیح کے قول کی کیا ہوتی ہے؟ نفی ہوتی ہے۔ پورا کرنے سے مراد میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ نہیں ہے کہ اب یسوع نے شریعت کو پورا کر دیا ہے، اب شریعت ہمارے اوپر لاگو نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں کہ شریعت، یہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے، شریعت گناہ کی پہچان کے رہتی ہے، اور بغیر شریعت کے ہم گناہ کو پہچان نہیں سکتے۔ بغیر شریعت کے ہم گناہ کو پہچان نہیں سکتے۔ اور جب خدا نے بنی نوع انسان کو بنایا اور انسان کو دنیا میں رکھا تو یاد رکھیں کہ شریعت خدا نے انسان کے لیے دی ہے تاکہ جب تک انسان اس شریعت کے مطابق جو احکامات اس کے اندر ہے اس کو مانتا رہے گا تو وہ جیتا رہے گا۔ آمین۔ بہت سارے بھائی بہنیں وہ جاب کرتے ہیں اور بہت سارے بھائی سرکاری جاب کرتے ہیں۔ ان سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ کسی ادارے میں جاب کرتے ہیں تو اس ادارے میں جب آپ جاب کرتے ہیں تو اس ادارے کی ایک SOP ہوتی ہے، اور اس SOP کے اندر قوانین ہوتے ہیں کہ اس ادارے میں جاب کرنے کے لیے آپ کو اس SOP کے مطابق یہاں پر چلنا پڑے گا۔ اگر تو آپ وہ SOP فالو کرتے ہیں تو آپ کی جاب جو ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اگر آپ اس SOP کی خلاف ورزی کرتے ہیں یا اس پر پورا نہیں اترتے، بارہا بار اسے توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سارے بھائی آرمی میں جاب کرتے ہیں۔ اب آرمی کے جو ہیں وہ اپنے ایک قوانین ہیں، آرمی کے جو اپنے قانون ہے وہ قوانین ہے، وہ شریعت ہے۔ تب ایک شخص 18 سال 25 سال یا جتنی بھی اس کی جاب کی حد مقرر ہوتی ہے، وہ جاب کی سروس مکمل کر کے وہ جب اپنے گھر آ جاتا ہے تو آ کر یہی لفظ ادا کرتا ہے کہ میں نے وہ قوانین جو آرمی کے اندر میرے لیے ٹھہرائے گئے تھے، ان قوانین کے مطابق میں پورا اترا اور میں نے ان کو پورا کیا۔ اب پورا کرنے سے یہ مراد نہیں کہ وہ شخص وہاں رہ کر جو قوانین وہاں کے بنائے گئے تھے ان کو ختم کر کے آ گیا ہے، ختم کر کے آ گیا۔ وہ ختم نہیں ہوئے،
بلکہ وہ آج بھی وہاں پر قائم ہے، بلکہ یہ ان قوانین کے مطابق اس نے کوئی غلطی نہیں کی، کوئی خطا نہیں کی، بلکہ ان قوانین کے مطابق یہ پورا اترا اور آج اپنی سروس مکمل کر کے آیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یسوع نے شریعت کو پورا کر دیا ہے، تو اس سے مراد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کے اندر جو قوانین مقرر ہوتے ہیں، ایک بندہ جب ریٹائر ہو کر جب آتا ہے تو وہ سارے قوانین ختم کر دیتا ہے۔ نہیں، وہ قوانین وہاں ہی ہے۔ گیٹ کے اندر جو آرمی کے جو قوانین ہیں وہ قوانین ادھر ہیں، جو شخص وہاں پر ہوگا اس کے اوپر وہ قوانین لاگو ہوں گے۔ اگر کوئی ان قوانین کو توڑے گا تو آپ سب جانتے ہیں قوانین کو توڑنے کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، اس کی سزا ملتی ہے۔ اس کی کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوست، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو میرے مسیحا نے، میرے آقا نے جو لفظ بیان کیے ہیں کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو ختم کرنے نہیں آیا، منسوخ کرنے نہیں آیا، بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، تو میرے عزیزوں اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو شریعت کے اندر ایک ایک بات لکھی تھی، جو پیشن گوئیاں تھی، میرا مسیحا جب آیا، مسیحا نے منادی کی، تو وہ ایک ایک پیشن گوئی، وہ باتیں میرے مسیحا پر پوری اتری۔ کیونکہ جب نبی پیغمبر آتے تھے ان کے اندر کوئی نہ کوئی خطا آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی گناہ آ جاتا تھا، ابلیس کسی نہ کسی طرح سے ان کو گمراہ کر دیتا تھا۔ لیکن واحد میرا آقا، میرا مسیحا واحد ہستی ہے جس نے کہا ہے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے، کیونکہ ابلیس نے بہت دفعہ کوشش کی کہ یسوع کو، بلکہ یسوع کو گناہ میں پھنسایا جائے۔ یہودی علماؤں کے ذریعہ سے بھی اس نے کوشش کی، لیکن میرے عزیزوں، میرے یسوع نے وہ ساری شریعت کے مطابق میرا یسوع پورا اترا اور ایک ایک لفظ شریعت کا پورا کیا۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ آج ہم جو یسوع کے پیروکار ہیں ہمارے اوپر یہ شریعت لاگو نہیں ہوتی، ہمارے اوپر ویسے ہی شریعت لاگو ہوتی ہے جیسے عہد عتیق میں عہد یہود کے اوپر لاگو ہوتی تھی۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے۔ زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر خدا کی مرضی کے مطابق دوسرے حصے کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آمین۔